معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، متحدہ عرب امارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یو اے ای کے قونصل جنرل کا بڑا اعلان۔ ڈاکٹر بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا ہے اگلے 10 دنوں میں بڑی سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی۔ نیا سال پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اہم مقصد برآمدات کو بڑھانا ہے۔ کراچی کو برآمدات کا ہب اور فری ٹریڈ زون بنایا جائے گا، جہاں سے سینٹرل ایشیائی ممالک کو برآمدات کی جائیں گی۔ پاکستان کہے گا تو سی پیک میں بھی اشتراک کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے محکمے کا بننا خوشایند ہے۔ یو اے ای پاکستانی تاجروں کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ معیشت میں بہتری نے پاکستان سٹاک مارکیٹ کو بھی پر لگا دیے۔ انڈیکس مسلسل اوپر جانے لگا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1060 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 61,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نومبر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سٹاک مارکیٹ میں 3 کروڑ ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری۔ ادھر روپے کی قدر میں بھی اضافہ۔ انچ بینک میں ڈالر 20 پیسے سستا ہو گیا۔ انچ بینک میں ڈالر 285 روپے سے نیچے آ گیا۔ ڈالر 284 روپے 97 پیسے پر بند ہوا۔ $190 ملین سکینڈل میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر۔ نیب نے ریفرنس میں نامزد ملزم چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرحت شہزادی اور ضیاء المصطفیٰ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ نیب راولپنڈی نے کرپشن، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ آئی جی پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت۔ العزیزیہ ریفرنس۔ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کریں گے۔ نیب کی نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر۔ فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان 2 شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست ان کو پھر سے موقع نہ دے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے 3 بار کا وزیر اعظم 4تھی بار پھر وزیر اعظم بنے گا۔ 8 فروری کو پرانی سیاست کرنے والوں کو سرپرائز ملے گا۔ اعتراض پرانی سوچ اور ذہنیت پر، بزرگ ہونے پر نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان بار سے خطاب، کہا ملک کی قسمت 2 لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ وقت آ گیا ہے ملکی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دے۔ عوام کو سیاست اور معیشت میں حصہ دار بنانا پڑے گا۔ ٹکٹوں کی تقسیم نون لیگ نے تیاریاں تیز کر دیں۔ 35 رکنی پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف، مریم نواز، احسن اقبال، پرویز رشید، اسحاق ڈار امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا۔ گزرے ہوئے 15 سال میں ہمارے مینڈیٹ کو چوتھائی دکھانے میں بڑا ہاتھ سندھ کے اندر ہونے والی بدترین شکل کی حلقہ بندی اور جیری مینڈرنگ ہے۔ اس کو انتخابات سے پہلے درست کیجیے۔ ہم جائیں گے عدالتوں میں اس خوش فہمی کے ساتھ کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ووٹر لسٹ ہو یا حلقہ بندیاں، 15 سال سے الیکشن کمیشن کا رویہ مجرمانہ رہا۔ جو کچھ بلدیاتی انتخابات میں ہوا وہی صورتحال پھر نظر آ رہی ہے۔ ہمیں پہلے گنا نہیں جاتا، پھر ووٹر لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے تدارک کے لیے کہاں جائیں؟ کنوینئر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ کو عملاً تقسیم کیا ہے۔ کراچی جب تک حقیقی وارث کے پاس نہیں آئے گا مسائل حل نہیں ہوں گے۔
الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئی۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی۔ قومی اسمبلی مجموعی طور پر 336 نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ پنجاب سے خواتین کی 32، سندھ سے 14، خیبر پختونخوا سے 10 اور بلوچستان سے 4 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 جنرل نشستیں برقرار۔ صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ تحریک انصاف کا نیا چیئرمین کون ہوگا؟ انٹرا پارٹی الیکشن آج ہوگا۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا انٹرا پارٹی الیکشن پر تحفظات کا اظہار۔ کہتے ہیں الیکشن کے نام پر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کئی بانی ارکان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے۔ مناسب وقت اور فورم پر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے۔ اسموگ کی صورتحال، پنجاب حکومت کا وقتی طور پر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ تعلیمی ادارے آج کھلے رہیں گے۔ مارکیٹیں، بازار، کاروباری ادارے آج اور کل معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ریسٹورنٹس اور دیگر بزنس ہاؤسز بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راولپنڈی میں دودوچا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں رنگ روڈ، ڈیم، اسپتال اور سڑکوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈیم سے راولپنڈی میں پانی کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ منصوبے پر 12 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ نیشنل کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم باہر سے تو بعد میں سیکھیں، پہلے آپس میں تو ایک دوسرے سے سیکھ لیں۔ میرے بچوں کے کیریئر آپ کے پاس ضمانت نہیں ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیوں فائٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں انہیں وہ سکلز نہیں سکھا سکتے جو گلوبلی ریلیونٹ ہو؟ اب سب نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں اور دوسروں نے سیکھنے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بین الاقوامی ریکٹرز کانفرنس۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کر کے ملک کو معاشی مسائل سے نکالنا ہے، طلباء کو بہتر مستقبل دکھانا ہے۔ پڑھائی کے لیے بچوں پر رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے بارے میں سب کو اچھا سوچنا ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ہم نے یورپ کے مقابلے میں جدید علوم اپنانے میں بہت تاخیر کر دی۔ دنیا بھر میں فن بیچا جاتا ہے۔ سخت ریگولیٹری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر جامعات خود کو مضبوط کریں گے تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی وسیع شاہ کا بین الاقوامی ریکٹرز کانفرنس سے خطاب۔ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد نے کہا ایپسپ نے کامیاب ریکٹرز کانفرنس کرائی ہے، فروغ علم کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ چیئرمین HEC پنجاب ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا 2050 کی دنیا ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی۔ ہمیں ایسے ریسرچ پر توجہ دینی چاہیے جس سے ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہو۔ اسلام آباد کومس ٹیک کنسورشیم آف ایکسیلنس کی سالانہ میٹنگ۔ سپیریور یونیورسٹی کی ریکٹر ڈاکٹر سمیرہ رحمان سمیت پاکستانی اور OIC کی رکن غیر ملکی یونیورسٹیوں کے عہدیداروں کی شرکت۔ ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا کہنا ہے میٹنگ کا مقصد باہمی تعاون سے یوتھ کو بہتر مواقع مہیا کرنا ہے۔ OIC کے رکن ملکوں میں یونیورسٹیز کے کیمپس بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ کے لیے ورک فورس تیار کر کے بے روزگاری پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ لاہور کے علاقے سندر میں طالبات کی بس پر فائرنگ کا واقعہ۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 5 ملزم گرفتار کر لیے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزموں کا کسی طالبات سے رنجش یا تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ DIG انویسٹیگیشن کی پریس کانفرنس کہا وین کے ڈرائیور اور کار سواروں میں جھگڑا ہوا تھا۔ ملزمان نے 1:30 بجے کے قریب فائرنگ کی۔ ملزمان نشے کی حالت میں تھے۔ خالصتان تحریک کے سرگرم سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات سچ
साबित हो गए। अमरीकी खुफिया इदारों ने गुरबख्श सिंह के कत्ल में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार के मुलविस होने के शवाहिद हासिल कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है सिख रहनुमा के कत्ल के साजिश के मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीका हिंदुस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात के बारे में बहुत संजीदा है। जराइम के ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। आज आराम 3 दिसंबर से खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगे। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेला जाएगा। 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। और माजी के नामवर अदाकार अफजाल अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। 60 की दहाई में अपनी आवाज़ से शोबिस की दुनिया में कदम रखा। अफजाल अहमद को उनकी आला कारकर्दगी पर कई अवार्ड से भी नवाजा गया।